شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى ناظرین سلام علیکم، میں آپ کا میزبان حیدر کانپوری حسینی عزادار پروڈکشن کانپور کی جانب سے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں بہار رمضان 2020۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالی جناب مولانا علمدار حسین صاحب قبلہ امام جمعہ جوہی کانپور۔ جناب سلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آج ہمارے برنامے کا 24واں دن ہے۔ ہم اپنے بہار رمضان کے 24ویں دن کے برنامے میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ جناب آپ ہمارے ناظرین کو 24ویں دن کی دعا کا ترجمہ اور تفسیر بتلائیں۔ ناظرین، آج ہم 24ویں دن کی دعا میں آپ کے سامنے ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اللہ سے ماہ صیام میں کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک فیہ ما یرضیک واعوذ بک مما یؤذیک۔ پروردگارہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، طلب کرتا ہوں، حاجتوں کو پیش کرتا ہوں، فیہ اس مہینے میں، ما یرضیک ان چیزوں کو جو تیری رضایت کا سبب بنتی ہیں، وہ چیزیں مانگنا چاہتا ہوں کہ جو تجھے پسند ہے، کیونکہ تجھے وہی پسند ہوگا جو میرے حق میں بہتر ہوگا، اور یقیناً جو میرے حق میں بہتر تھا اسی کو تو نے ہم پر واجب قرار دے کر کے ہم پر احسان کیا ہے، اور یقیناً اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رضا کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں جو رضایت کا سبب ہوتے ہیں، کیونکہ تو نے انسان کے خلوص کو دیکھا اور اس کی مرضی کو خرید لیا، تو یقیناً اگر تو راضی ہوتا ہے تو کبھی کبھی کسی انسان کا سونا اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اپنی مرضی کو اس سونے کے بدلے تو خرید لیتا ہے۔ تو یقیناً اگر ہم اپنے نفس کو ایک بلندی تک لے جا کر اس سے کم میں سودا نہ کریں کہ ہمیں جب تک اللہ کی اہل بیت کی مرضی نہیں ملے گی تب تک ہم اپنے نفس کا سودا نہیں کریں گے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو بہت کمتر اور حقیر چیزوں میں بیچ دیتے ہیں۔ اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جو چیزیں تیری رضایت کا سبب ہوں انہی چیزوں کو تو مجھے عطا کرنا، انہی چیزوں کی تو مجھے توفیق دینا، انہی چیزوں کو تو نوازنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو مجھے دولت دے دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو مجھے حکومت دے دے، کہیں ایسا نہ ہو تو مجھے اختیارات دے دے، کیونکہ اختیارات پانے کے بعد، دولت پانے کے بعد، حکومت آنے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ تیری مرضی بھی ہو۔ تو پروردگارہ، جو تیری مرضی کے مطابق ہو وہ تو مجھے اس ماہ رمضان میں عطا کرنا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا یُؤْذِیک، اور میں ان تمام چیزوں سے پناہ چاہتا ہوں جو تیری ناراضگی کا، نارضایتی کا سبب بنتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو تیرے اذیت کا باعث ہوتی ہے ان چیزوں سے میں پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر تو ناراض ہوتا ہے تو یقیناً بندے سے عبادت کی توفیقات کو سلب کر لیتا ہے، اپنے سامنے کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا، اپنی اطاعت اور اپنی رضایت کا کوئی کام اسے سونپنا گوارا نہیں کرتا۔ لیکن اگر پروردگار تو ناراض ہے
تو میں ان ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ماہ رمضان تقدیر کو سنوارنے کا موقع ہے، اور ابھی ہم نے شب قدر گزاری ہے، اور یقیناً شب قدر میں ہمیں جو چیز طلب کرنی چاہیے تھی وہ یہی تھی کہ عاقبت بخیر ہو، ورنہ ہم نے شروعاتی بہت سارے ایسے افراد دیکھے ہیں جن کا ماضی بہت اچھا تھا لیکن ان کی عاقبت بہت خراب ہو گئی۔ وَأَسْأَلُكَ التَّوْفِيقَ فِيهِ، اور اے میرے پروردگار، میں تجھ سے اس مہینے میں توفیق کو مانگتا ہوں، لِأَنْ أُطِيعَ، تاکہ اسی توفیق کے ذریعے میں تیری اطاعت کر سکوں، کیونکہ پروردگارہ آج ہر کوئی بزی ہے اپنے نفس اور خواہشات کی پیروی میں، تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنی اطاعت کے علاوہ مجھے کوئی توفیق نہ دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تیری توفیق سب کچھ رہی تو یقیناً دنیا اور عقبہ کی ساری دولت میرے ہاتھ میں، کیونکہ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ تو پروردگارہ میں تجھ سے اطاعت مانگتا ہوں، ولا اوسیک، اور اے میرے پروردگار میں نہیں چاہتا کہ تیری نافرمانی کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نافرمانی کرنے میں میرا ہی گھاٹا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے فرمانبردار لوگوں کے لیے جنت کو رکھا ہے، عقبہ کو رکھا ہے، عاقبت بخیر رکھا ہے، تمام نعمات کو رکھا ہے، اور جو عصیان کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، طغیانی اور سرکشی کرتا ہے، یقیناً تو نے ان کے لیے عذاب کو مہیا کر رکھا ہے، تو نے ان کے لیے جہنم کو آمادہ کر رکھا ہے۔ تو پروردگارہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اطاعت کی توفیق دینا، گناہ کرنے کی توفیق نہ دینا۔ یا جواد السائلین، اے سائلوں کو، اے سوال کرنے والوں کو، اے طلب کرنے والوں کو بہت کچھ عطا کرنے والے، میں تجھ سے چند چیزیں ہی تو مانگتا ہوں۔ تیری رضایت چاہیے، وہ چیز چاہیے جو تیری اذیت کا باعث نہ ہو، وہ چیز چاہیے جو توفیق ملے تو تیری اطاعت کی، نہ کہ نافرمانی کی۔ اے سائلوں کو بہت ساری چیزوں کے عطا کرنے والے، مجھے بھی یہ ساری چیزیں عطا کر دے۔ جناب آپ ہمارے ناظرین کو 24ویں دن کے روزے کا ثواب بتلائیں۔ آج 24ویں روزے میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ 24ویں دن کے روزے کا ثواب کتنا ہے۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں 24ویں دن دنیا سے نہیں جاؤ گے مگر یہ کہ تم بہشت میں اپنی مخصوص جگہ اور مقام کی زیارت کر لو، اور ہر شخص کے لیے 1000 مریض اور 1000 غریب کا، اور غریب بھی ایسا غریب جو خدا کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے شہر سے خارج ہوا ہو، ثواب عنایت کیا جائے گا، اور خداوند اس کو 1000 غلام جو نسل اسماعیل سے تعلق رکھتے ہوں گے آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے، نسل اسماعیلی سے تعلق رکھنے والے ہمارے پیغمبر ہیں، اور اگر ان کی نسلوں کو پروردگار عالم 1000 غلام کی آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا تو یقیناً یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کا باعث ہوگا کہ 24ویں دن کے روزہ رکھنے والے کو اللہ اتنی نعمات سے نوازے گا۔ جناب آج ہمارے پاس چند سوالات آئے ہیں، آپ ان سوالوں کا جواب ہمارے ناظرین کو دیجیے۔ جناب ہمارا پہلا سوال، روزے کی حالت میں اگر کسی سے بد کلامی یا گالم گلوچ ہو جائے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ روزے کی حالت میں کسی سے بد کلامی یا گالم گلوچ اگر کوئی انسان کر بیٹھے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے، تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، کیونکہ آج ہمارے یہاں ہندوستان میں کچھ جذباتی ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں کہ جن سے برداشت نہیں ہوتا اور روزے کی حالت میں بد کلامی اور گالم گلوچ کر بیٹھتے ہیں۔ تو عرض کرتے چلیں کہ ان کی بد کلامی اپنی جگہ سزا رکھتی ہے، اور گالم گلوچ کرنا اس کی سزا الگ ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ گالی بکے گا تو کم سے کم اللہ اس کی قبر میں ایک گالی کے بدلے 10 بچھو کو معین کر دے گا جو اس کو وہ ڈستا رہے گا، اور اگر کوئی گالی دیتا ہے تو ایک گالی دینے پر اسے 10 کوڑے لگانے جانے چاہیے۔ یہ سزا اپنی جگہ الگ ہے، لیکن ان چیزوں سے
اس کے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جناب ہمارا دوسرا سوال، شب قدر میں اگر کوئی انسان 6 دن کی نماز نہیں ادا کر پائے تو اس پر کیا حکم ہے؟ اور دوسرا سوال آپ کا کہ اگر کوئی شب قدر میں 6 دن کی نماز نہیں ادا کر پاتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے عزیز عرض کرتے چلیں کہ شب قدر بہترین قسمت بنانے کی اور سنوارنے کی شب ہے۔ انسان سے جتنا ہو سکے اعمال خیر انجام دے، دعائیں پڑھیں، نمازیں پڑھیں، کیونکہ عبادت کی شب ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو 6 دن کی نماز ہے یہ مستحبی نمازیں ہیں۔ اب اگر کسی کے ضمن میں واجب نمازیں ہوں تو اسے یقیناً اس کو ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی کی نماز قضا نہیں ہے اور اتفاقاً وہ اس نماز پڑھنے سے قاصر ہے تو یقیناً ثواب میں کمی ہو جائے گی، لیکن اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ جناب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے بہار رمضان کے برنامے کو پسند کیا، شیئر کیا، کمنٹ کیا۔ اگر آپ کے پاس رمضان سے متعلق کسی بھی طرح کا کوئی بھی سوال ہو، آپ ہماری ہیلپ لائن نمبر پر رابطہ قائم کریں یا ہمارے واٹس ایپ پہ اپنے سوالوں کو بھیجیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔